طیب کہا کرتے تھے یا اللہ یہ بڑوں کی آرزوؤں سے بھی بچانا، ان کی آرزویں بڑی ہوتی ہیں، روز نہیں ایک آرزو۔ اور حضور دعا مانگا کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے تھے اے اللہ اس آرزو سے بچا جو آرزو ایک اور آرزو میں مبتلا کر دے، وہ خواہش جو اور خواہش میں ڈال دے۔ تو ایک تو توجہ اللہ پہ کریں، دوسری بات زندگی کو بود و باش کو اس کو سادہ کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ لوگ نا حضور کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی محسوس کرتے تھے کہ حضور سے بات آسانی سے کی جا سکتی ہے، سرور کائنات بات سنتے ہیں۔ یہ جو ہمیں شوق ہے نا سہولتوں کا، یہ ضرور لیں، کوئی بھی سہولت منع نہیں، لیکن اپنے آپ کو سہولتوں کے ساتھ زندہ رکھنا ہے۔ ہم نے نا کچھ آسانیاں زیادہ جمع کرنی شروع کر دی اپنے ڈرائنگ روم میں۔ سردیوں میں ہیٹر ہے، گرمیوں میں اے سی ہے، اور ہر شہر ریموٹ کنٹرول ہے، اٹھنا نہ پڑے بیڈ سے، توبہ توبہ، اور واش روم بھی اٹیچ ہے۔ اتنی سہولیات جمع کرنا چاہتے ہیں، بس نہیں چلتا، ورنہ جو ہم لا سکتے ہیں وہ تو ضرور آتا ہے۔ اس سے زیادہ جب آپ اتنی آسانیوں کے عادی ہو جاتے ہیں نا میرے عزیز، تو پھر آپ نظریاتی نہیں رہتے، پھر آپ کو قابو کیا جا سکتا ہے، پھر تو ڈاکٹر کو بھی ایسی دے کے تحفے میں تو مرضی کی دوائی لکھوائی جا سکتی ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں سفارت چلنی چاہیے، صحت والا معاملہ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، لیکن ڈاکٹر اگر بڑا ہے تو اسے چابی دیں کمپنی والے گاڑی کی، تو اسی کمپنی کی دوائی لکھ دے گا، الا ماشاءاللہ۔ جب آپ نظریاتی ہیں، تھوڑے پہ آپ کو گزارا کرنا آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں اپنی سیرت کے تعلق سے جو دوسرا بڑا نظریہ دیا وہ یہ ہے، آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو نہیں بولتے انہیں بھی آ رہی ہے؟ حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں، تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح۔ تمہارے لیے نا عالی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیاں اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی ہیں، وہاں تمہیں من چاہی چیزیں ملیں گی۔ یہاں تم نے مسافروں کی طرح، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، مسافر کی طرح، راہ گیر کی طرح وقت گزارنا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جہاں بندے کھڑے ہو کے بس کا انتظار کرتے ہیں، وہاں کبھی کسی بندے نے جگہ خرید لی ہو کہ یہاں اکثر کھڑے ہونا پڑتا ہے تو چلو جگہ تھوڑی خرید لیتے، خریدتا ہے کیوں؟ اسے پتا ہے کہ بس آئی تو میں نے چلے جانا ہے۔ پلیٹ فارم پہ، ریلوے اسٹیشن پہ کبھی کسی بندے نے جگہ خریدی ہے کہ یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو چلو تھوڑی خرید لیتے ہیں؟ کبھی خریدی ہے؟ ایئرپورٹ پہ نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنا بیگ رکھ کے، ہینڈ کیری سامان رکھ کے آپ کسی کرسی پہ جائیں نا، اور آپ واش روم سے ہو کے یا کسی طبی حاجت سے ہو کے واپس آئیں تو وہاں کو بندہ اور بیٹھ گیا ہو تو بندے جھگڑا نہیں کرتے، چپ کر کے اپنا سامان اٹھاتے ہیں دوسری جگہ پہ۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے کہ فلائٹ آئی تو میں نے یہاں رٹا ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے یہاں مسافر کی طرح رہنا ہے۔ مسافر کو دو دو مرلے کے لیے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، وہ کچھ 6 انچ کے لیے رٹے ڈالتے ہیں، ان کو تو پتا ہے کہ حضرت اسرائیل نے آنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے۔ اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عرصہ رہے مدینہ طیبہ، 10 سال رہے، انہوں نے کوئی مکان نہیں بنایا۔ ایک حجرے میں وقت گزر گیا، کو بتائے کہ شادی سے پہلے مولا علی شیر خدا کا مکان کہاں تھا، کو بتائے کوفے میں کتنی جائیدادیں بنائی انہوں نے، کہاں محلات تعمیر کیے ان لوگوں نے، ان کو پتا تھا۔ ان کو پتا تھا حضرت عمر پر 80 دینار کا قرضہ تھا، انہیں پتا تھا کہ جب حضور آئے تھے نا معراج کی رات تو مجھے بتایا تھا کہ عمر میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں۔ تو جب حضور دیکھ آئے تھے تو پھر انہوں نے یہاں بنایا۔ یہ نظریاتی بات ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ابھی کرونا آیا نا، پینک پھیل گئی، ٹینشن ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، زیادہ تر وہ لوگ ٹینشن میں ہیں جو آسانیوں میں جینے والے تھے نا، کیونکہ بندے نے اتنی قیمتی کوٹھی بنائی ہو پھر چھوڑ کے مر جائے، دل نہیں کرتا مرنے۔ اتنے پیسے جمع کیے ہوں پھر چھوڑ کے کیسے مرے؟
دل ہی نہیں کرتا۔ وہ لوگ مسافر تھے جنہوں نے سامان باندھے ہوئے تھے، جب رب کا حکم آئے گا ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اب یہ ٹینشن کیوں پھیلی؟ ٹینشن بھی اس لیے پھیلی کہ ہم اسلامی نظریات کو نہیں سمجھتے۔ وہ میرے بھائی، وہ کسی اور کا عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے، اور کا عقیدہ ہے۔ اور مجھ سے کچھ سوالات بھی ہوئے اس دوران۔ دیکھو، قبر کھڈا بھی ہے، گھڑا بھی ہے، لیکن مجھے اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے، آپ کو بھی اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے۔ ہمیں کسی کی نا ایک آدھ خامی کا پتہ ہوتا ہے، اپنی تو ساری کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اپنی خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے، اور کسی کی ایک خامی دیکھ کے بھی اس سے پیار نہیں رہتا۔ عزیز بھائی، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر تو ڈائریکشن ہماری غلط ہے، کام ہم نے دوزخ والے شروع کیے میں تو قبر کھڈا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑا ہے، لیکن اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، آنکھ پر، زبان پر، نفس پر کنٹرول ہے، پھر قبر کھڈا نہیں، نظریہ سمجھو، پھر تو قبر باغ ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ قبر باغ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے، وہ جی قبر میں آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ میں نے کہا جہاں اماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تب کہاں سے آتی ہے؟ چلیں اس سے بھی اور مثال دیتا ہوں، کبھی انڈا دیکھا جب اس میں سے بچہ نکلتا ہے؟ چاروں جانب کو جگہ ہوتی ہے آکسیجن کی۔ یہ جو بڑے عقل مند لوگ ہیں یہاں سوال کھڑے کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ بچہ تندرست بھی نکلتا ہے انڈے سے اور سونا بھی نکلتا ہے، تو جس رب نے وہاں اسے سنبھال کے رکھا نا، پیاری جلد بنائی، وہ قبر میں بھی تیری بڑی حفاظت فرمائے گا، بڑی حفاظت فرمائے گا۔ بل بارد شاہ نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، نالے عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا ہے شور، بلے شاہ آسان نہیں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور، تو کوئی اور۔ یہ کیا اقبال بھی کہتے ہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام میں زندگی، پھر صبح دوام زندگی۔ قبر باغ ہے، باغ۔ ایک وہ ہے کہ خوف ہے قبر میں کیسے جائیں گے، وہاں کیا بنے گا، بستر کوئی نہیں، ٹھنڈ بڑی ہے، وہاں کیسے گزارا۔ ایک یہ ہے کہ وہ باغ ہے، باغ بھی عام نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ عام نہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ پہلی آنکھ کھلے گی تو